حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چند چیزوں کی تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں. جیسے ابھی عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل راٹھور نے بھی فرمایا کہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو ہے وہ ادا کیا تھا، اور وہ 400 دینار یا پھر 20 اونٹوں کے برابر تھا. میں درست کہہ رہی ہوں ڈاکٹر جمیل؟ مظفر صاحب 400 دینار یہ اس طرح سے اس کا ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے، لیکن غالباً حضرت ابو طالب نے آپ کی جانب سے وہ حق مہر ادا کیا تھا، اور 20 اونٹوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ ملتا ہمیں، جو کہ ایک بڑی ایک اچھی مطلب رقم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رہائش اختیار کرتے ہیں. یہ ان دونوں باتوں میں کوئی یہ نہیں ابہام نہیں ہے نا، یہ درست ہے؟ حق مہر کے سلسلے میں اسلام نے مطلق رکھا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے حق مہر کو جب کنفائن کرنا چاہا تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، میکسیمم مدت کو کنفائن کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے اے عمر آپ اس کو نہ کیجئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے دربار میں کہتے ہیں کہ یقیناً اس عورت کی جو ہے وہ پکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پہ سنی، تو میں اس کی بات کو کیوں نہ مانوں. تو لہٰذا مطلق مہر رکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر معاشرے اور ہر کرنسی کے حساب سے کم از کم اتنا ہو. ہمارے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بڑا انعام رکھ دیا جاتا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ شوہر کے جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ دیکھ کر کہ وہ پیسہ جو اس کے لیے قدرے دینا مشکل ہو، اور ظاہرہ وہ عورت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق مہر ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس پہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ رشتہ کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ ابھی پہلے ابھی نکاح ہوا نہیں، آپ حق مہر کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اتنا حق مہر مانگ لیا ہے، یہ حق مہر آپ رکھ رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہے ہیں، آپ تو میرا خیال ہے پھر چاہتے ہی طلاق ہیں. ان لوگوں کی بھی خیال ہے کہ حق مہر صرف طلاق کی صورت میں ہی ادا کرنا ضروری ہے. سو پھر اس کے بارے میں کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناس المعین. میں بہت ممنون مشکور ہوں جس عظیم المرتبت ہستی کے عنوان سے آج گفتگو ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیے مجیدہ کے اندر ارشاد ربانی ہے کہ مومن تو وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے بعد جس چیز کا اعلان ہوا کہ وہ اپنے مال سے جہاد کرتا ہے، اور اس پہلے مال کا جہاد کا ذکر ہے، اس کے بعد نفسانی جہاد یعنی تیغ کے ذریعے تلوار کے ذریعے جہاد ہے، نفس کا جہاد. تو پہلے یہاں پر اس آیے مجیدہ کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہوا ہے کہ پہلے مال سے جہاد کرتا ہے، تو کائنات میں عالم اسلام میں اگر سب سے پہلی مجاہدہ ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد پہلا جہاد جس نے کیا ہے وہ مال کے ذریعے سے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملیکۃ العرب ہیں. اور آپ پہلی یعنی جو حقوق خواتین کا بھی حوالہ گفتگو ہو رہی ہے اسی حوالے سے، تو چونکہ پہلی بزنس کے حوالے سے خاتون ہیں اس زمانے میں، اور آپ کے پاس روایت میں ہے کہ 70,000 80,000 اونٹ جس کے اوپر سامان لدا جاتا تھا وہ لے کے جاتے تھے، تجارت کرتی تھی. آج کے زمانے میں بعض سوال کرتے ہیں کہ 70,000 اونٹ یا 80,000 اونٹ وہ کہاں رکھتی تھیں ایک تو آج کے زمانے میں اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک ٹرانسپورٹر ہے بہت بڑا، تو وہ اپنی اگر 1,000 بسیں رکھتا ہے تو 1,000 بسیں ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، مختلف ایریاز میں ہوں گی. 80,000 اونٹ کا ان کے پاس تجارت کا مال ہوتا تھا. تو وہ سارا کچھ جب ختم مرتبت کی بارگاہ میں آئی تو سب کچھ قربان کیا اسلام کے نام پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ. تو پہلی، اور اس کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ پہلی خاتون ہیں جس نے دارالامان ایک قائم فرمائے. اس زمانے میں جہالت کے زمانے میں دارالمساکین کے نام سے قائم ہے، جہاں پر خواتین بچیاں اس زمانے میں چونکہ بچوں کو درگور زندہ درگور کیا جاتا تھا تو بچیوں کو خرید کر کے اس دارالمساکین میں رکھتی تھی. پہلی خاتون ہے جہالت کے دور میں بھی اتنی پاکیزہ آپ کا، اسی لیے طاہرہ، اس عالم جہالت میں بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا. آپ بہت مقدس بیوی تھی. میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ بات کاٹتے ہوئے بریک کی طرف جانا چاہوں گی کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا، سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
सुभानअल्लाह राव ब्रदर्स, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत और इस्लाम में औरतों के हकूक़। डॉक्टर साहब, आपने अभी तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ने औरतों का महर बांधा, हक महर का जो हक है वो औरत को दिया गया। अब जैसे शेफ समीना ने भी सवाल किया, मैंने भी ये सवाल किया कि लोग अगर ना अदा करें और अगर किसी खातून का जो हक महर वाजिबुल अदा वो ना अदा किया जाए तो उस बारे में क्या हुक्म है? फिर देखिए, महर के मुताल्लिक पहली बात तो ये है कि दीन इस्लाम ने, अल्लाह के नबी ने इसे मुतलक रखा है, मुक़य्यद नहीं रखा। ये नहीं कहा कि फिक्स कर दिया हो कि इतना देना है। वो अपने कुफू को देखकर, अपने स्टैंडर्ड को देखकर
اور پھر وہ حق مہر متعین کیا جائے. کم از کم مطالبہ کر سکتے ہیں لڑکی کے گھر والے لڑکی والے, یہ آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے یہی پوچھا یہ بالکل, یہ تو میوچول کر کے نکاح جو ہے وہ باہمی رضامندی سے کیا جاتا ہے, کوئی کسی سے گن پوائنٹ میں نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں جہالت زیادہ ہے. ہمارے یہاں یہ کنسپٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی جہیز تو بہت زیادہ لیا ہے, لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جی ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے میں ہم شرعی ایسا حق نہیں مہر کرتا, ہوتا ہے. ہم تو شرعی حق مہر. شرعی حق مہر کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیجئے. شرعی حق مہر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا تھا؟ شریعت نے یقیناً نکاح کے لیے شرط رکھا ہے کہ اس میں مہر کی ادائیگی ضروری ہے. جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فارم فل کیا جاتا ہے جس میں گواہان ہوتے ہیں. اس میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ عند الطلب, جب عورت طلب کرے گی وہ ادا کرنا واجب ہے. یعنی ابھی نکاح ہوا ہے, ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر اس میں لکھا ہے کہ پہلے مہر ادا کرنا ہے پھر رخصتی ہوگی تو واجب ہے اس مرد پر کہ وہ پہلے مہر ادا کرے گا پھر اس کی رخصتی ہوگی. شرعی کی وضاحت کیجئے. شریعت میں یہ ضروری ہے, اس کے کہتے بغیر ہیں نکاح مہر فاطمی طے کیا ہے, وہ تقریباً 5-5.5 ہزار بنتا ہے آج کل کے دور میں. نہیں اس زمانے میں 5-5.5 آپ کا تھا 500 دینار 500 درہم 500 درہم حق مہر کا. اس زمانے کی وہ رقم بہت بڑی رقم تھی. اس کا آج کی کیا مقابلہ, اس زمانے کے 500 درہم اور آج کے 500 درہم؟ نہیں, وہ میرے خیال میں وہ کچھ چاندی تھی اوقیہ جن کی رقم کا ویش اتنی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور حق مہر کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق مہر نہیں دینا چاہتا اور وہ جھوٹا وعدہ کر لیتا حق مہر کا یہاں تک کہ وہ مرنے تک حق مہر نہ دے سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے زانی کہہ کر پکارے گا, زانی کہہ کر اٹھائے گا. لہذا حق مہر کے بغیر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ عورت کا وہ حق ہے کہ جس طرح اللہ نے نکاح کے اندر 2 گواہ کی شرط رکھی ہے, اسی طرح حق مہر بھی خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اس حق مہر پر آپ کو اس حق مہر کے عوض آپ کو فلاں کے نکاح میں دیا جاتا ہے. اب عورت کا یہ حق ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے, اور اگر وہ نہیں ادا کرتا تو جہاں تک مجھے علم ہے وہ مکروز مانا جائے گا. اور مکروز کی جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے. آپ رک جاتے تھے اور پوچھتے تھے کسی کا اس کا کوئی قرض کسی کے ذمہ واجب الادا تو نہیں, اگر ہے تو وہ ادا کرے پھر جنازہ پڑھاؤں گا. اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ مکروز ہے. اور قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہے, شہید کے بھی سب گناہ معاف ہیں سوائے قرض کے. میں اپنے الفاظ نہیں بول رہی, حقوق العباد میں شامل ہے. حقوق العباد میں جب تک حق جو ہے جس فرد کا حق ہے وہ ادا نہ ہو تو پھر تب تک ادائیگی خدا کی بارگاہ سے نہیں ہوگی. میں غلط کہہ رہی ہوں؟ پرائیورٹی یہ ہے کہ اس کا قرض دیا جائے, جی ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص قرض دیے بغیر مر گیا تو پھر بیت المال یا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا حق مہر ادا اس کے کیا بعد جائے. وراثت نہیں ہے, فرض کیجئے پہلے سب سے پہلے میں نے یہ کہا نا کہ ورثہ اس کا حق ادا کر دیں جی باقاعدہ. اگر وہ نہیں دے سکتے یا ورثہ نہیں ہے کسی شخص کا اور اگر قرض ہے تو پھر وراثت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے. اچھا فرض کیا بعض اوقات 2 مرد 2 نکاح کر لیتے ہیں اور ایک کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور عموماً وفات پہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک اور بیوی بھی موجود ہیں, اور اگر ان کی کوئی جائیداد یا ان کا کوئی حصہ بنتا ہے اور ان کی جو اولاد ہے اس وقت پہلی بیوی میں سے وہ نہیں دیتی اس کو کوئی بھی حصہ, نہ حق مہر دیتی ہے, تو گناہ گار کون ہے, وہ مرد ہے یا وہ اولاد ہے؟ وہ اس وقت ورثہ ہے جو کہ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام نے اس کو نہ معاشرے پہ رکھا ہے, نہ حکومت پر رکھا ہے, نہ کسی سوسائٹی پہ رکھا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وراثت کے قوانین سورۃ النساء میں بڑے واضح طور پر بیان کر دیے ہیں. جب بھی کوئی شخص انتقال ہوگا اور اس کے جتنے بچے ہیں ان میں آٹومیٹکلی وہ فارمولا اپلائی کیا جائے گا, اور وہ ایسا نہیں کہ بعد میں مرنے کے بعد جی وہ پہلی بیوی کے بچوں کے پاس جائے گا دوسری کے پاس نہیں, سب میں مشترکہ وہ تقسیم ہوگا. یہ شریعت کا فارمولا ہے. شریعت وصیت کو نہیں مانتا, پہلے وصیت تھی لیکن پھر وراثت نے اسے منقطع کر دیا. اس نے چھپا کے رکھا, اس نکاح کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اب این ٹائم پہ وہ مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں کہ شادی بھی ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں. ہم نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے. تو اب اس صورت میں عورت کے حقوق جس کا کہ اسلام پاسداری کرتا ہے, وہ عورت اللہ کے نام پر ہی نکاح میں آئی تھی نا, obviously مسلمان عورت تھی, بھلے وہ دوسرا نکاح ہے چوتھا نکاح ہے, اس نے اللہ کے نام پہ نکاح کیا نا. اب اس کے حقوق کا کون ذمہ دار ہے وہاں پہ؟ نہیں, اس کے حقوق کے ذمہ دار جو ہے وہ شریعت ہے, اس کی حق کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے. لہٰذا وہ اپنا جا کر کورٹ آف لاء میں اپیل کر سکتی ہے کہ جناب یہ میرا حق ہے, میں اس کی منقوہ ہوں. آپ نے ثابت کرنا ہے. فرض کسی نے ہڈن میرج کر لی ہے لیکن 2 گواہ تو ضروری ہے, لیکن اگر پھر بھی 2 گواہوں کے سامنے سب کر کے معاشرے کو نہیں بتایا
لیکن اب اگر وہ اپنا کیس پلیٹ کرتی ہے اور وہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی منقوہ ہے یہ اس کے بچے ہیں، لہٰذا اب جو ہے وہ شریعت اور عدالت وہ اس میں مساوی طور پر تقسیم کرے گی جتنے بچے ان کا فارمولہ بنا کر۔ اچھا یہ ایک حق کی بات ہوگی۔ دوسرا حق جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ عورت کی کفالت کا حق پہلے باپ کا ہے، بھائی کا ہے، پھر شوہر کا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ سے کچھ سوال ہے کہ اگر کفالت میں عورت کو مشکل آ رہی ہو، نان نفقے میں شوہر سے مشکل آ رہی ہو، تو اس معاملے میں شریعت کیا گائیڈ کرتی ہے؟ پہلے بریک کی اجازت دیجیے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے۔